السلام علیکم، خبرناک میں خوش آمدید. میں ہوں آپ کا ہوسٹ آفتاب اقبال، اور آج میرے مہمانوں میں شامل ہیں ڈمی میوزیم سے آئے دو کردار. اور خواتین و حضرات، یہ دونوں دعوے دار ہیں کہ ہم جنرل پرویز مشرف ہیں. میں پچھلے 4000 سال سے مشرف میں ہی ہوں. ساری دنیا جانتی ہے. یہ کہتے ہیں کہ میں اصل مشرف ہوں، اور یہ ایک بہروپیہ ہے جو میری جگہ. آپ کہاں رہے ہیں اتنی دیر؟ میں جنگلوں میں رہا ہوں جی. ہاں جی، یہ بچپن جی باندر چوک کے لے گئے. یار میری سیٹ پہ تو مجھے بٹھائیں آپ. یہ مجھے کدھر آپ نے بٹھا دیا؟ آپ تو بالکل ہی مجھے لوکل. آپ دونوں ڈمیاں ہیں. ہمارے نزدیک جو نا فرسٹ کم فرسٹ سرو، وہ آپ سے پہلے پہنچے تھے. آپ ذرا اپنے بارے میں کچھ بتائیے. میں پہاڑوں میں رہا ہوں، ادھر جنگلوں میں، ادھر پتے کھاتا رہا ہوں میں. نہیں تھی پتے بھی میلے ہی کھاندے رہے. باندر نے سر چکنا دوجے نو سی. یعنی جنرل صاحب کو؟ ہاں جی، غلطی نہ ان چوک کے لے گیا. فلموں چ نہیں بچے بدلا دیں. انہوں سر پال ہی کوئی نہیں سی رہا. سر اتنے پھر ایک بد شکل جی بجو سی. انہوں گل دس رہے. تو ادھر کیا دیکھ رہے ہو تم؟ انہیں ہاتھ کھڑا کرنا سی، لیکن انہیں ہاتھ بن لے. اس بعد ہاتھوں نے اتنے رکھ لے. اخیر بجو نے ہاتھ تھلے کر لے. بس سر اس وقت تک بجو نے انہوں ویکھیا نہیں سی. اچانک وہ دھیان پیا ہے. بجو گالاں کڈن لگ پیا. بجو انا ہو گیا جی. ایتھے اشارے تے مانگدا ہن کھلو. تو پھر کس نے پالا؟ بس سر پھر ایک خدا ترس جیا، غریب جیا، مسکین جیا، بیوہ جیا گوریلا سی. میری گل ہو رہی؟ نہیں، کس نے کہا آپ کی بات ہو رہی ہے؟ سر نہیں تو گل تو ادھر ہو رہی، تسی ادھر دیکھو کد لی ایسے ہو. سارے میں ہر ایک کی طرف دیکھ رہا ہوں. کیوں ہر ایک کی طرف دیکھ رہے ہو؟ کوئی خیرات مانگ رہے ہو؟ اللہ واسطے لینا. یہ کیا، یہ کوئی جنگل میں آئے یہ ہیں؟ آپ کے بھائی ہونے کا دعویٰ کر رہے ہیں. تو یہ کر رہے ہیں، میرا کیا قصور ہے مائی باپ؟ ہماری تحقیق بتاتی ہے کہ آپ کا کوئی جڑواں بھائی نہیں. آپ جرنیل تو نہیں ہے نا جی؟ نہیں نا، میں جرنیل جی انہوں کو نہیں گا بھی. یہ تانوں کہنے غلط اطلاع دیتی ہے. جرنیل یہ ہوئی آ، میں بھرا یہ وڈا. تانوں کنی نہ سمجھاواں میں. یہ تھوڑی دیر بعد آفتاب اقبال بن کے وہاں بیٹھا ہوگا. لکھ کے دیتا ہوں آپ. سارے پرلا واقعی پاگل ہے. پچھلے ہفتے گلانی بنے. جی السلام علیکم جنرل صاحب. میں پوچھنا چاہتا ہوں، کس نیک شخص نے آپ کو واپسی کا کہا کہ آپ کو پاکستان جا کے آپ کو حکمرانی ملے گی؟ تو آپ نے سوال کام اور پٹاخے بہت مارے. نہیں سر، ویسے سوال تو یہ بنتا ہے کہ آپ آئے کیوں یہاں پہ، خود کیوں آ گئے؟ بھائی دیکھیں، اگر میں خود نہ آتا ہاں جی، تو انٹرپول پکڑ کے لے آتی. ویسے جواب حقیقت پسند آنا ہے. میں اسی لیے اوائڈ کر رہا تھا اس سوال کا جواب دینا. آپ جیسی پھپھے کٹنیوں کی وجہ سے یہ کرنا پڑتا ہے. آپ کتنے بزدل ہیں، مانتے کیوں نہیں؟ آپ کیا سمجھتے ہیں میں ڈرتا ہوں کسی سے؟ اور بھائی کیا؟ میں کمانڈر ہوں، میں ڈرتا ہوا ٹکی سے. آپ کچ بیسی کرتے ہیں جنرل صاحب، کچ بیسی کرتے ہیں. میں جو ڈے رہتے تو اچھا، مجھے ہنسی اس پر نہیں آئی کہ آپ کو ٹھیک ٹھاک انہوں نے سچ میں لگا دیا. واٹ واز دیٹ؟ بلکہ پوچھے واٹ از دس. آپ ہاتھ بھی اٹھاتے ہیں. میں آج اپنا مائنڈ بنا کے آیا تھا، کوئی آپ مجھ سے انالیسز لیں گے، کوئی نون لیگ کی پرفارمنس کی بات کریں گے، یہ جو شریف ٹاورز کو ڈسکس کریں گے، میں بڑے بڑے راز فاش کروں گا. کیا راز؟ ایک تو راز آپ اپنی کتاب سے فاش کرنے جا رہے ہیں. کتاب لکھ رہا ہوں اور آپ دیکھتے جائیں میں اس میں کرتا کیا ہوں. نہیں، کیا کر کے آ رہے ہیں؟ ویسے بڑا لوگوں کے لیے یہ خطرے کی گھنٹی ہے. جی ہاں، خود تو ڈوبا ہوں صنم، سب کو ہی لے ڈوبوں گا. واہ واہ واہ. مثلاً وہ سب کون کون ہے؟ وہ آپ ذرا تھوڑا سا ذرا ہائپس بنائے نا. کتاب کو بھی تو کامیاب کرنا ہوتا ہے نا. ویسے بتائیں تو صحیح سر، کس کس کے نام آ رہے ہیں؟ یہ بالکل وہ سچویشن ہو گئی ہے. وہ آپ ایک شعر نہیں کہتے ہوتے، وہ عاشقاں والا؟ ہاں، گروہ عاشقاں پکڑا گیا ہے، جو نامہ بر رہے ہیں، ڈر رہے ہیں. جنرل صاحب، آپ نے ملک کو ناقابل تلافی نقصان پہنچا. اچھا، میں نے نقصان پہنچایا. یہ جو ابھی آپ کے ملک کے ساتھ ہو رہا ہے، یہ اب کیا ہو رہا ہے؟ کیا ہو رہا ہے؟ ڈیموکریٹک گورنمنٹ ہے، اور کیا ہوتی ہے؟ ہاں، یہ جو شریف ٹاور ہے یہ بھی ڈیموکریٹک گورنمنٹ ہے نا. یہ بھی ڈیموکریٹک گورنمنٹ ہے. شریف ٹاورز لندن؟ جی لندن ہی ہے، اور جڑا والے میں بنے ہوئے کوئی شریف ٹاور. یہ ابھی میں 100 دن کے اندر 4 مہینوں میں دیکھے میں نے کیس پکڑ لیا ہے ان کا. میاں برادر کون سا کیس پکڑا؟ یہ شریف ٹاورز والا. شریف ٹاور دیکھیں، وہ ایک بزنس فیملی ہے. آپ اس کو معتوب اس وجہ سے نہیں قرار دے سکتے کہ بزنس کیوں کرتے ہو. معیوب ضرور ہے، بزنس اور اقتدار اکٹھے نہیں ہونے چاہیے، لیکن چونکہ کوئی پابندی نہیں ہے آپ کے ملک میں، اس لیے آپ اس وجہ سے ان پر الزام نہیں دھر سکتے. میرا لندن کا ایک فلیٹ تھا، ہاں جی، سارے ملک کو موت پڑ گئی تھی. ایجور روڈ پہ. اور بیچارے زرداری صاحب کی حق حلال کی محنت کی کمائی
सारे पैलेस, वाह वाह। छोटी सी कुटिया थी, उसके पीछे कितना शोर मचा दिया। आप एक काम करें, छोड़ दें सब कुछ, गूगल पे सिर्फ शरीफ टावर्स लिखें, देखें आगे फिर क्या आता है। पता क्या आएगा? क्या आएगा? स्कूटर आएगा। करके देखेंगे तो पता चलेगा ना, लोगों को बताएंगे तो पता लगेगा आपके मुल्क के साथ हो क्या रही है। जनरल साहब फिलहाल तो आपके साथ जो हो रही है ना, आप उसको भुगतें, इनकी फिक्र आगे फरदा पे छोड़ दें, हो जाएगा इनका बंदोबस्त भी। ਤੁਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਚਾਚਾ ਜੀ ਸੁੱਤੇ सच्ची पुछ लो जी, तो इनांदे ते उनांदे फर्क तो है कोई ना। ये सानू हमें पागल बनाई खलोते हैं जी। 2.5 करोड़ रुपया स्टेट बैंक दस रहा है कि 2.5 करोड़ डॉलर रोजाना बाहर जा रहे। अब ये बताए, जरदारी साहब का दौर याद आ रहा है या नहीं आ रहा? कितना अच्छा दौर था। और मेरी तो बात ही ना करें, मैं तो फरिश्ता लग रहा हूंगा ना। जनरल साहब इसके बीज आप ही के दौर में बो दिए गए थे, इसमें कोई शक नहीं कि पॉलिटिशियंस ना अहल हैं, उनकी ना अहली का फायदा उठाते हुए आप जैसे लोग आ जाते हैं। लेकिन बदतरीन पॉलिटिशियन, बदतरीन डेमोक्रेसी भी आपकी बेहतरीन गवर्नमेंट से बेहतर थी। कम से कम उसमें कंटिन्यूटी तो होती है ना। आप जब तक ब्लड शेड ना हो, जब तक तैयारा ना तबाह किया जाए, जब तक कत्लेआम ना किया जाए, उस वक्त तक इक्तदार दूसरी जगह शिफ्ट ही नहीं होता। और फिर सबसे अहम बात यह कि एक डिक्टेटर को ट्रेनिंग ही नहीं होती। फौजी का काम नहीं है हुक्मरानी करना। फौजी जिस काम के लिए ट्रेंड होता है वो बड़ा स्पेशलाइज्ड फील्ड है। आप उसी तक महदूद रखिए अपने आप को। भिगो भिगो के आप मार रहे हैं मुझे। अच्छा गल सुनो मेरी, मैं इतने बैठा, मैंने कोई चाह का कप मंगवा दे दो। सारे ने रोटी भी मंगनी जे, जान लगे किराया भी देना जे, तेरे को पुराना सूट भी देना जे। इससे पूछते क्यों नहीं है ये है क्या, बेसिकली करता क्या है? ਇਹ ਸੱਪਾਂ ਦਾ ਜ਼ਹਿਰ ਕੱਢਦਾ ਜੀ ਮੂੰਹ ਨਾਲ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਐਨਾਕੋਂਡਾ ਦਾ ਜ਼ਹਿਰ ਕੱਢਣ ਲੱਗਾ ਸੀ। एनाकोंडा में जहर नहीं होता। ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕੀ ਪਿਸਤੌਲ ਹੁੰਦਾ? भाईजान बिल आखिर आपने उन्हें भाईजान क्या ही दिया। ਸੱਪ ਇਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਇੰਨਾ ਡਰ ਗਏ ਸਨ, ਆਪਣਾ ਆਪਣਾ ਜ਼ਹਿਰ ਛਾਪੜ ਚ ਪਾ ਕੇ ਨਾ ਇਹਦੇ ਬੂਹੇ ਕੇ ਰੱਖ ਜਾਂਦੇ। ਅੱਛਾ ਬਾਜੀ ਬੜੀ ਤੇਜ਼ ਏ, ਡਮੀਆਂ ਨੂੰ ਲੰਡੇ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਪਵਾਏ ਨੇ। ਕਿਆ ਮਹਿੰਗਾ ਸੂਟ ਸਵਾਇਆ। ਮੇਰਾ ਤੇ ਇਹਦੇ ਚ ਕੋਈ ਕਸੂਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਬਾਜੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਜੁਐਲਰੀ ਤੁਸੀਂ ਪਾਈ ਹੈ ਵੈੜੀ ਨੂੰ ਪਾਈ ਦੀ ਵੱਡੀ ਉੱਤੇ। ਬਸ ਜੀ ਸਾਡੀ ਦਿਹਾੜੀਆਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਅਸੀਂ ਤੇ ਜਾਈਏ ਇੱਥੋਂ। ਚਾਚੂ ਆਖਰ ਤੁਸੀਂ ਜੰਗਲ ਚ ਕੀ ਕਰਦੇ ਸੀ? जंगल दे बैंक च सी असिस्टेंट वाइस प्रेसिडेंट। ऐसे लिए कौम तरक्की नहीं करती है। छापर जहां मर्जी फेंक देते हैं, ये बिस्कुट खा के कागज जहां मर्जी फेंक दिए। ये सफाई है? आपको क्या पता जंगल में क्या सफाई होती है? अच्छा वैसे जनरल साहब इसमें प्रॉब्लम क्या? आप मान क्यों लेते हैं? अगर वो कह ही रहे हैं कि आपके भाई हैं, सारे मुसलमान एक दूसरे के भाई होते हैं, आप इतनी सी बात मान लें कि आपके भाई हैं, बस। ये आपको इतनी सी बात लग रही है? और ये बंदा बकवास किए जा रहा है और एक कमांडो के बारे में बकवास किया जा रहा है और आप एक मिनट सादक अपनी ईमानदारी ने दस दे, तू भरा लगना दे मेरी गल सुन। अब बात सुनो जनरल साहब, आप छोड़ दें। हम लेते हैं एक ब्रेक और साथ में वेलकम बैक। ख़वातीन हज़रात, हमारा सेगमेंट है जुबानो बयान। अल्लाह खैर। और पहला लफ्ज है इल्जाम। इल्जाम का लफ्ज गलतुल आम है। शुक्र। इल्जाम का असल मतलब है लाजिम। हाँ जी, लाजम। लाजिम व मलजूम से निकला, अरबी का लफ्ज है। और अरबी में ही इसका मुतबादल, ये जिसे हम एलिगेशन कहते हैं, उसके लिए तोहमत का लफ्ज है, होएगा। बोहतान का लफ्ज है। बस इसी तरह ये यार जी में बयानो ज़बां की है। बयानो अच्छा, तुम्हारी इस बात से मुझे एक और लफ्ज याद आ रहा है। एक लफ्ज है हैवान। हाँ, हैवान गलत है। ठीक है, हैवान गलत है। हैवान गलत है। आप नहीं कही दासी जो कह रहे हैं। ये हयावान है, हयावान। हयावान। ਆਹੋ ਐਚਡੀ ਦੀ ਸਿਹਤ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਨੂੰ ਇਹੀ ਸੂਟ ਕਰਦਾ। ਅਰੇ ਕੋਈ ਤਾਂ ਨਾ ਬਿਆਬਾਨ। बयाबान। और ये तुम्हें पता है इसकी एटिमोलॉजी क्या है? ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਲਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਾ ਦੇਵੇ। ਯਕੀਨ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਜ਼ੁਬਾਨੋਂ ਬਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਇੱਕ ਇੱਕ ਦੌੜਾ ਵੀ ਰੱਖਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਮੰਨੇ ਉਹਦੇ ਪੈਰ ਤੇ ਮਾਰਿਆ। बेआबो गया कभी नहीं सुना? ये बेआबो गयान बयाबान बना है। वो बेआबो गयाहान है या बेआबो गया। ਆਹਾ ਜਨਾਬ, ਆਪ ਦਾ ਮਤਲਬ ਤੇ ਹੋ ਗਿਆ ਪਾਣੀ। अच्छा, ਤੇ ਗਿਆ ਕਿੱਧਰ ਇਹਦਾ ਤੇ ਪਤਾ ਕਰੋ। गया
گیا گیا نہیں گیا وہ پانی لین گیا جڑی بوٹیاں گھاس گیا ہان اس کی جمع. پھر بدعنوان ہم استعمال کر دیتے ہیں, ہر ایک کو کہہ دیتے ہیں کرپشن کے حوالے سے کہ جی یہ کرپٹ ہے, یہ بدعنوان ہے, اس نے بدعنوانی کی ہے. ہاں جی یہ بھی غلط علام ہے. بدنام کے لیے بدعنوان استعمال ہوتا ہے کہ یہ وہ شخص ہے جس کا عنوان ہی برا ہے, جس کا تعارف ہی برا ہے, جس کا ٹائٹل ہی برا ہے, جس کی شہرت ہی بری ہے, جس کا سارے برا ہے جس کا پیٹ بھی برا ہے. یہ تم کس کے بارے میں کہہ میرے بارے سر, میرے بارے. اوے 47 من دے ٹماٹر اور تینوں کیوں نہیں سمجھ آتی زبانوں بیان سنی دا ہے. بھائی جی تسی اپنی اکھاں چیک کراؤ, کیوں جی؟ سنڈے نو ٹماٹر کہہ رہے ہیں. اچھا جی میں کہاں تھا؟ سنڈے کے پاس جی. بات ہو رہی تھی سر بد عنوان. ہاں جی, کرپٹ کے لیے استعمال کرنا یہ لبرٹی لینے کے مترادف ہے. ایکچولی بدعنوان بدنام کو کہتے ہیں. جس طرح یہ فکرہ بالکل درست ہے کہ ٹیپو سلطان پر بہادری کا الزام ہے, شجاعت کا الزام ہے, یعنی ٹیپو سلطان اور بہادری لازم و ملزوم ہے. جیسے آڑو پر روٹی کا الزام ہے, زیادہ کھانے کا بھی الزام ہے. یار آڑو آج تم یہ بتا ہی دو پلیز, کیا وجہ کیا ہے؟ تم باقی بہت کرتے. سر کو ایسی کوئی اتنے کو کتاب کو ہے جڑی سر تے رکھ کے قسم کھاواں. اچھا فوراً نہ گل دا جواب نہیں دے گا, سائنسدان بن جائے. دیکھو جی میری گل سنو, تھوڑی جی پٹاس اینا جی نہ لویا اینیاں روٹیاں اے جدوں تسی بمب دے وچ پاؤ گے تے پھر بمب چلے گا. اچھا جی پہلے حاصل ہو تسی. یار تم قسم اٹھاؤ, آج تم نے جو ابھی کیا ڈنر کیا ہے ہمارے ساتھ ہی کیا نا, ہاں جی. کتنی روٹیاں کھائی ہیں؟ اور سر زیادہ تو زیادہ کی مطلب میرا 10 کھا لیاں ہون گی بس. 10 روٹیاں کھادیاں, انہیں چوڑ کھادے. اینے چول کھاتے کو تیرا پیو واجہ بجا کے آیا سی, اینے چول کھاتے. اچھا جی اگلا لفظ ہے اینک. اینک دراصل اسم تصغیر ہے. یہ این آنکھ ہے نا, جیسے چشم, چشمک. پہلے ہی بہت برے لگ رہے ہو. میں دے ہے ہی برا, میں تانوں کدوں کیا اپنے پرس چ میری فوٹو رکھو. ویسے کوئی بد نصیب تو ہوگا جو تمہاری فوٹو رکھتا ہوگا. سر آدھا ہے گا جنہوں موت دی سزا ہوئے گی یا جڑا انا ہوئے گا. ہاں یار اتنا تو پیارا کمال ہے. اتنا بس پیارا. تہاڈی مہربانی, تسی نہ کوئی دے تے کمنٹس دینا. یار تم, میں کہہ رہا میرے ہوں نال جو مرضی ہوے, جُتیاں پہن مینوں, ڈنڈے پہن, بس اے دیکھو خدا دا واسطہ جی. اچھا جی اینک دراصل فارسی ترکیب ہے, اور یہ اس زبان کا اسلوب ہے کہ اس کے آخر میں اگر کاف آ جائے نا تو یہ اسم تصغیر کے معنی دیتا ہے, یعنی چھوٹا کرنے کا تاثر دیتا ہے. این نک یعنی این کا مطلب آنکھ اور اینک چھوٹی آنکھ. اسی طرح چشم, چشمک, آنکھ چھوٹی آنکھ. سر انہیں اینک نو اینک ہی کہنا, یہ سکوٹر کہہ لی, اینک ہی ہے, یہ پجامہ کہہ لی ہے. یقین کر زبانوں پہ سن سن کے نا سچی مجھے میری نظر کمزور ہو گئی. بے وقوف, اس میں آنکھ ہوگا کیا کام ہے؟ جہو جی اوکھے اوکھے لفظ ساڈے واسطے گھروں لے کے آندے نے نا, وہ سن کے ساڈے ڈیلے باہر آ جاندے اور گھر جاندے تک بھی اسی انج ہی رہنے. سر ایس وڈے منہ تے بھی اینک لگے گئی ہیں, اتنے ٹوپے لگن گے. ٹوپے کیا یار؟ اور سر جڑے مجھاں نو نہیں لائی دے, بھینسے کو لگتے پاگل ہیں. ہے, مجھے نو کدی بھی نہیں لگے, سنڈے نو لگ دے. سنڈے آپ ہی دا سنڈے ہیں. کولو کے اوپر جو بیل ہوتا ہے, جو کنواں چلا رہا ہوتا ہے, کنویں کا پانی جو نکال رہا ہوتا ہے, کبھی نہیں دیکھا کنویں پہ جی جی جی. کس طرح پانی نکل کیسے رہا ہوتا ہے؟ وہ ڈبیاں نال جی. ڈبے کو کیا کہتے ہیں؟ نہیں سر مینوں نہیں پتا. ٹینڈ, ٹینڈ, ٹنڈا. ڈبے والے کا قصور ہے. سر کیوں لاؤندے, کوئی نظر کمزور ہوندی ہے؟ بے وقوف, وہ ایک چکر میں گھوم رہا ہوتا ہے. اچھا جی. وہ اس لیے لگاتے ہیں کہ اسے احساس نہ ہو کہ میں ایک ہی جگہ گھومتا چلا جا رہا ہوں. سر ایڈا بے وقوف ہوندا ڈگا. اسی لیے تو اسے ڈنگر اسی لیے کہتے ہیں نا, ڈگا. ڈگا نہیں کبھی سنا؟ اچھا ڈگے کی بات کر ہاں رہے ہیں. جی. سنیا نہیں جی, اسی ویکھیا بھی ہے. اسی طرح عروسک, عروس دلہن کو کہتے ہیں. عروسک چھوٹی دلہن. چشمک چھوٹی آنکھ. اچھا جی. اچھا میں کیا سمجھا, چشمک تیسری عورت. پھر لفظ ہے دختر, دخترک, چھوٹی بیٹی. دخترا. عین, اینک,
ਲੋ ਜੀ, ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਐਨਕ ਦੀ ਸਮਝ ਆਉਣੀ ਹੈ, ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਦੁਖਤਰ ਦੀ समझ इसलिए ना दुख तरख। इसलिए कि तुम जैसे किसी बेवकूफ ने मशहूर ये कर रखा है कि ऐनक वो चीज है जो आंख और नाक के ऊपर रखी जाती है। ਤੇ ਹੋਰ ਸਰ ਮੋਢੇ ਤੇ ਰੱਖੀ ਜਾਂਦੀ। अच्छा सर जी, हमने आपका ज़बानो बयान सुन लिया, सब कुछ सुना, हाँ जी। शेर तो सुना है ना? अच्छा जी, शेर सुनिए मुनीर न्याजी का। बहुत बड़े शायर। क्या बात है। ये ट्रिब्यूट है मुनीर न्याजी मरहूम को। कहते हैं, किताब ज़ीस्त का एक और बाब खत्म हुआ। वाह वाह वाह, क्या बात है। किताब ज़ीस्त का एक और बाब खत्म हुआ, वाह वाह, शबाब खत्म हुआ, एक अजाब खत्म हुआ। क्या बात है, क्या बात। वाह। अच्छा जी, अगला लफ्ज है बुद्धू। और बुद्धू किस तरह गलतुलाम है, लोग समझते हैं कि बुद्धू एक अहमक को कहा जाता है, एक अनइंटेलिजेंट शख्स को या सुस्तल वजूद आदमी को कहा जाता है, नाकारा बेकार शख्स को कहा जाता है। हकीकतन ये उसके उलट है। बुद्धू का मतलब है दाना, समझदार, सियाना, जो निस्बतन खामोश रहता है, खामोश तबा शख्स, और उसकी खामोशी तजाहुल आरफाना है कि उसको पता सब कुछ है, वो गैर जरूरी तौर पर भंपू की तरह हर वक्त बोलता नहीं रहता। मास्टर जी आप बड़े बुद्धू हैं। मास्टर जी तो वाकई बुद्धू है, मास्टर जी तो बड़े ज़हीन आदमी। हाँ जी। ਤੇ ਹੁਣ ਵਾਪਸ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੇ, ਕਿਰਾਏ ਉੱਥੋਂ ਬੈਠੇ ਸਰ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸਿਆਣਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਲੌਟ ਕੇ ਬੁੱਧੂ ਘਰ ਕੋ ਆਏ, हाँ जी, ਇਹ ਕੀ ਮਿਸਾਲ ਹੈ ਜੀ ਫਿਰ। ये गलतुलाम है ना। मैं यही तो कह रहा हूं कि लोग बुद्धू समझते हैं बेवकूफ को, अहमक को। ਤੇ ਬੁੱਧੂ ਕੀ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਰ। मैंने बताया तो है, जो इंतहाई ज़हीन हो, चीज को समझता हो लेकिन बावजूद ना बोलता हो, खामोश रहता हो, खामोश तबा लोग जो होते हैं। ਬੰਦਾ ਕਿਸੇ ਵੱਡੇ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਕਹੇ ਜਨਾਬ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਆਲਾ ਬੁੱਧੂ ਹੋ, ਉਥੇ ਲੰਮਿਆਂ ਪਾ ਕੇ ਉਹ ਜੁੱਤੀਆਂ ਮਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਜੀ। ਜੁੱਤੀਆਂ ਨਾ ਮਾਰੇ, ਉਜ਼ਾਰ ਕੱਢ ਲੈ। ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆੜੂ ਗਰਨੇਡ ਦਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਸੀ ਸਰ। अच्छा, ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਅਚਾਨਕ ਇਹਨੂੰ ਹੋਸ਼ ਆ ਗਈ। वो क्यों? ਇਹਨੂੰ ਸਰ 4-5 ਬਾਲਟੀਆਂ ਅਨੈਸਥੀਸੀਆ ਘੱਟ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। बाल्टियां? ਤੇ ਹੋਰ ਇਹਨੂੰ ਸਿਰਿੰਜ ਚ ਦੇਣਾ ਸੀ। यार प्लीज। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਤਾਂ ਰਾਕਟ ਲਾਂਚਰ ਚ ਅਨੈਸਥੀਸੀਆ ਦੇਈਦਾ। ਬਲਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਸਪੈਸ਼ਲ ਹੌਦੀ ਬਣਵਾਉਂਦੇ ਨੇ, वो क्या? ਅਨੈਸਥੀਸੀਆ ਨਾਲ ਭਰ ਕੇ ਨਾ। यानी हौज? ਜੀ ਸਰ, ਵੱਡਾ। ਉਹਦੇ ਚ ਇਹਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ 2-2.5 ਮਹੀਨੇ ਇਹਦੇ ਚ ਫੇਰ ਇਹਨੂੰ ਫਿਰ 1.5 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਕੱਢਦੇ ਨੇ। तो बेहोश हो जाता है। ਨਹੀਂ ਬੇਹੋਸ਼ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਵੀ ਹਲਕਾ ਹਲਕਾ ਟੋਨ ਹੁੰਦਾ। 1.5-2 ਸਾਲ ਤੇ ਇਹਦਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਰੁਕਿਆ ਰਿਹਾ ਸਰ। अच्छा ਇਹ ਬੇਹੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦਾ। यार, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਤੋਪ ਚ ਅਨੈਸਥੀਸੀਆ ਪਾ ਕੇ ਨਾ ਤੋਪ ਦਾ ਮੂੰਹ ਇਹਦੇ ਹਲ ਕਰਤਾ। ਤੋਪ ਦਾ ਗੋਲਾ ਇਹਨੂੰ ਵੱਜਾ ਏ, ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ। कौन? ਗੋਲਾ। अच्छा फिर? ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਫਿਰ ਇਹਦੀ ਧੌਣ ਲਾ ਕੇ ਇਹਦਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਫੇਰ ਵੀ ਕਹੀ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਮੇਰੀ ਧੌਣ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ, ਮੈਂ ਰੋਟੀ ਵੀ ਖਾਣੀ ਹੈ। ਅਖੀਰ ਸਰ ਫਿਰ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਇਹਦਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। अच्छा, ਅੱਧੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਛੁੱਟ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ। इसका बुद्धू के साथ क्या ताल्लुक है? ਔਰ ਫਿਰ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਬੁੱਧੂ ਹੋ। ਸਰ ਅਖੀਰ ਫਿਰ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਗਿਆ। कैसे? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਧੜ ਖੋਤੇ ਦਾ ਲਾਤਾ ਸੀ। 2.5 ਮਹੀਨੇ ਮਿੱਟੀ ਢੋਂਦਾ ਰਿਹਾ ਜੀ। 2.5 ਮਹੀਨੇ ਢੋਂਦਾ ਰਿਹਾ ਤੇ 3 ਮਹੀਨੇ ਖਾਂਦਾ ਰਿਹਾ। लेकिन हम लेते हैं एक ब्रेक, हमारे साथ थी।